بات آ گئی نا، وَإِذْ پہلے بھی گزر چکا ہے. وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو جب کیا کیا، پانی کے لیے استسقا دعا مانگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی لقومہ، اپنی قوم کے لیے. اب بنی اسرائیل جو ہیں جزیرہ سینا میں ہیں اور لکودک صحرا ہے، اور خود ایک منزل سے دوسری منزل میں جا رہے ہیں، اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی. آپ ان سارے واقعات کو اگر بائبل میں پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا، اگر وہ سب کچھ سچ ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. بری طرح پیش آتے تھے، بات بات پہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے. اور اس کو جہاں وہ لکھا ہے بائبل میں تذکرہ، یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑ پڑے اور انہوں نے کہا تو ہمیں ویسے ہی مار دیتا، یہاں لا کے کیوں مار رہا ہے، اور یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم ہم پہ ہو رہا ہے. ایسے جملے علیہ باللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے کیا کیا، دعا مانگی پانی کے لیے. اور بائبل میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور کہا میرے پروردگار پانی دے دے، نہیں تو یہ لوگ پتھر مار مار کے مجھے تو ہلاک کر دیں گے. فقلنا ضرب، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ پانی کی تلاش ہے اور پانی چاہیے، تو آپ ایک خاص پتھر، نضرب بعصاک الحجر، ایک خاص پتھر ہے اس پر اپنا عصا ماریے. یہ الحجر میں جو ال ہے نا، الف لام، اس نے حجر کو کامن سے پراپر ناؤن بنا دیا نا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص پتھر تھا جو یا تو مشہور تھا، اور یا اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں پتھر ہے، اس پتھر پر جا کر تم اپنے عصا کو مارو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا. تو معالم التنزیل میں بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خاص پتھر تھا. یہ اتنے حوالے اور یہ چیزیں دیتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ امت جو ہے نا مسلمان، یہ کوئی یتیم نہیں رہے. یہ پچھلے 200 سال سے 300 سال سے کوئی یتیموں والی حالت ان کی ہو گئی ہے. پہلے ان کے باپ دادے موجود تھے اور ہر زمانے میں کام کرتے رہے. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، تفسیریں لکھتے تھے، محنت کرتے تھے، علم تھا. ایسی حالت نہیں تھی جیسی اب ہوئی ہوئی ہے، اور ایک سے ایک بڑا آدمی موجود تھا. اور اس لیے بھی کہ آپ کو ان کے ناموں سے شناسائی ہو، اور آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ نام غیر مانوس نہیں رہیں گے. اور ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو رکھنا چاہیے. بھائی سمجھے، آدمی براہ راست بڑی ذات ہے، کدھر جائے، اپنے درمیان کوئی رکھے نا تو کہیں ڈانٹ پڑے کہ یہ کیوں کہا تھا ہماری کلام میں، یہ تو مراد نہیں تھی. تو چپکے سے زبان ملے تو عرض کر سکتا ہے کہ جی یہ امام راضی بھی کہتے تھے، یہ فلاں بھی کہتے تھے. تو اس لیے اکابر نے جو لکھا ہے بس بہت چیزیں، اسی کو انسان، ہم جیسے لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں بس یہی کافی ہے. کجا یہ کہ کوئی آدمی نئی تحقیق اور نئی ریسرچ، بڑی زندگی چاہیے اس کے لیے. اور پھر ہوتا ہے اللہ کا اب بھی یہ انعام ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی نئی سے نئی باتیں ان پہ بھی کھولتے ہیں. اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے چونکہ ٹکراتی نہیں ہیں، اس لیے وہ ترقی کا عمل جاری رہتا ہے. ہر زمانے میں نئے سے نئے لوگ آتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو. ایک اور تفسیر کا بھی ذکر کریں، بیان القرآن، سر سید احمد خان صاحب نے لکھی ہے، 2 جلدوں میں، اور ایک جلد تو بہت ضخیم ہے، ایک چھوٹی سی ہے. اور ان کا دین کے بارے میں سر سید کا نظریہ کیا تھا، اگر پڑھنا ہو تو آپ کلیات سر سید پڑھیے.
کلیات سر سید پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم کیا چیز تھے، کیا چاہتے تھے. نام تو سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے، آپ کے ملک میں ہے، علی گڑھ کے بانی ہیں. وہ کیا چاہتے تھے اور ان کے نظریات کیا تھے؟ کلیات سر سید پڑھیے. اتنا متنازع اور اتنی دو پہلو کی شخصیت ہمارے یہاں رہی ہے کہ بعض لوگ تو انہیں قوم کے قائدین میں شمار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج انہوں نے دیا، ایسے ہی ہے نا، اور بعض حلقے بالکل انہیں رد کر دیتے ہیں. اس ساری بحث سے اگر بچنا ہو تو کلیات سر سید پاکستان میں چھپی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم نے پڑھی تو اندازہ ہوا کہ اچھا مذہب کے بارے میں ان کے کیا کیا نظریات تھے. بیان القرآن میں انہوں نے ان آیات کے ترجمے اور تشریحات جو کی ہیں، اول سے آخر تک آپ چلے جائیں پڑھتے ہوئے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کا سارا زور اس بات پر صرف ہو گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کو وہ ثابت کریں کہ عام آدمیوں جیسی باتیں تھیں، کوئی معجزے کی بات نہیں تھی ایسی. اور اسی لیے انہوں نے کہا اپنی زندگی کے آخر پہ کہ میں اب سوچ رہا ہوں ایسی کتاب لکھوں کہ قرآن، تورات اور انجیل تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، کوئی ان میں آپس میں فرق نہیں ہے. اب میں یہ لکھنا چاہتا ہوں. وہ تو اللہ کی طرف سے احسان تھا مسلمانوں پہ کہ اور مزید زندگی طویل نہیں ہوئی ان کی، وگرنہ وہ پورا تہیہ کر چکے تھے کہ وہ ایسی چیز لکھتے کہ عیسائی، مسلمان، یہودی سب ایک ہیں. اور جو انہوں نے ہندوؤں کو چھوٹ دی ہے اس معاملے میں، وہ تو کہنے ہی کیا. تو کلیات جب آپ ان کے پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اصل کام کیا تھا، ورکس ان کے کیا تھے. 17 جلدوں میں ہے. اچھا ہے، ہاں 17 جلدوں میں چھپی ہمارے یہاں سے. تو یہاں پر وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ تفسیر اس کے علاوہ ہے کلیات کے، باقی چیزیں الگ ہیں. ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو، عصا، اپنی لاٹھی کو اضرب، ٹیکو، اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے الحجر، پہاڑوں پر چلے جاؤ اور وہاں پانی ہے، اور اپنی قوم کو آ کے بتاؤ کہ وہاں سے پانی لے لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہی بات کہنی تھی تو سیدھے سادے الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دی؟ اتنا کہنے کی کیا تھی کہ تم لاٹھی کو مارو؟ اور پھر کیا آج تک نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا عربوں میں کسی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے چلے جائیے؟ یہ ایک مثال ہے، ایسی 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں ان کے لٹریچر میں کہ کس بری طرح وہ انگریزوں سے متاثر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بس کسی طرح ان کی چمڑی بھی سفید ہو جائے اور بالکل گورے بن جائیں، اور جو کچھ یورپ سے آتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے کہ یہ غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں اس چیز کو قبول کر دیا جائے. اسی لیے وہ ایک طرف دین کے معاملے میں بھی اتنی شدت پسند تھے اور دوسری طرف جو کچھ مستشرقین انگریزوں سے آ رہا تھا اس پر عمل کرنے کے بھی اتنے ہی پابند تھے. تو یہ ایسے ہی یاد آیا کہ ایک ترجمہ وہ بھی ہے. فنفجرت، اللہ تعالی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھوٹے. فجرا، پھوٹنا. فجر کو فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پو پھٹ جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے. فنفجرت، سو پھوٹے، منہ، اس پتھر سے، 12 عینا، 2 اور 10 یعنی 12 چشمے اس سے پھوٹے. اور قد علم، ہر گروہ نے کل اناسن، ہر گروہ نے جان لیا، مشربہم، اپنا مشرب. پہاڑی جو چشمہ یا وہ جو بھی پتھر تھا اس میں جب انہوں نے مارا ہے اپنے عصا کو تو 12 نلکے اس میں سے نکل آئے. اور جارج سیل جو تھا اس کا قرآن پاک کا ترجمہ آپ دیکھیے گا. انگلش میں اگر کبھی کام کرنا پڑے کسی کو قرآن پاک میں تو اس جارج سیل کے ترجمے کو نہیں بھولنا چاہیے.
مسلمانوں نے اس زمانے میں کام نہیں کیا جس زمانے میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا تھا. 18ویں صدی میں کیا ہے جارج سیل. رونے کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے کہ ہمارا ان قوموں سے کم و بیش 300 سال سے واسطہ ہے. 300 سال سے تو انگریز مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہی نا. اور اس 300 سال کے عرصے میں اس قرآن پاک کی ایک تفسیر پوری مکمل 8-10 جلدوں میں مسلمان نہیں لکھ سکے جو ان کو پیش کی جاتی کہ جناب اصل میں قرآن پاک ہمارے مذہب کی چیزیں یہ ہیں، آپ اسے پڑھیں. کوئی ہے ایسی؟ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو، آپ تو یہاں رہتے ہیں. نہیں ہے نا. کئی جگہ ہم نے پوچھا، تحقیق اس کی 300 برس سے اس قوم پہ واسطہ ہے. اس قوم سے کرنا کیا ہے؟ لڑو، مرو، مارو، قتل کرو، آگ لگاؤ، ایسے دشمن ہیں، یہودی ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے. اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ انگریزوں نے ترجمہ کیا انگلش میں قرآن پاک کا، اس جارج سیل نے کیا ہے. بالکل جو ابتدائی ترجمے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ترجمہ اس جارج سیل کا. اور جو اس نے حاشیوں میں بعض جگہیں لکھی ہیں، واقعی اس نے محنت کیا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جب تحقیقی کام کرتے ہیں تو محنت کرتے ہی ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں، اور جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی، لیکن محنت کا مزاج ہے ایک قوم کا کہ تحقیق کرنی ہے. جارج سیل نے اس پہ یہ قدیم ترین ترجمہ اس آیت کی تشریح اس نے جہاں کی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ اب بھی جزیرہ سینا میں وہ پتھر پایا جاتا ہے، اور لکھا ہے گنے ہیں جا کے وہاں، اور 12 سوراخ ہیں جو اصل میں پانی جہاں سے نکلتا تھا، اور باقی جو چھوٹے موٹے سوراخ ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات ہوتے رہے اس کی وجہ سے ہیں، وگرنہ یہ 12 سوراخ اب بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ 12 قبیلے پانی پیا کرتے تھے. اس لیے جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ کوئی ہمت کر کے اس قرآن پاک کی تشریح 10-15 جلدوں میں لکھے اور کہیں چھپے اور آسان انگلش میں ہو، ان کے سامنے آئے، انہیں بتایا جا سکے کہ اسلام یہ. 9/11 کے بعد جو نومبر آیا تھا، اس نومبر میں ہم ڈیٹرائٹ میں تھے اور شدید سردی پڑ رہی تھی، اور عام طور پہ کتب خانوں میں جانا ہوتا تھا، اور جس کتب خانے میں بھی گئے ہیں وہاں پر جو دکان کے مالکان تھے انہوں نے حلیہ دیکھ کے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان؟ تو ہم نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن پاک چاہیے. یعنی پورے شہر میں قرآن کے نسخے ختم ہو گئے، اتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے، اتنے مانگنے والے آئے، اور کئی مرتبہ انگریز، یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے، روک کے کہتے تھے کہ قرآن ہے آپ کے پاس، ہولی بک ہے آپ کی، ہم اسے پڑھنا چاہتے. پلین میں سفر کیا، وہاں لوگ پوچھتے تھے کہ اسلام کو پڑھنا چاہتے. ہم نے اگر محنت کی ہوئی ہوتی ہم لوگوں نے اور کام کیا ہوا ہوتا تو ڈھیر لگ جاتے یہاں، تاکہ ممکن ہے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا. ممکن ہے جب اسلام کو پڑھتے تو اسلام کے لیے یہاں ایک لابی بن جاتی کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں نے دنیا کو یہ چیزیں دی ہیں، اور یہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اگرچہ کوئی مسلمان بھی کرے تو بھی اسلام کی تعلیمات یہ نہیں. یہ کام کیوں نہیں کرتے مسلمان؟ اس لیے کہ اس میں محنت پڑتی ہے، پتا مار محنت پڑتی. ڈین سٹینلے کی ایک کتاب سینیا اینڈ پیلسٹائن یہ نہیں ملتی تھی، یہ ہمیں کئی برس کے بعد لندن سے ملی. آکسفورڈ سرکس وہاں پہ کچھ دکانیں ہیں. یہ سارے پتے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ممکن ہے کبھی کسی کو ہو ذوق یہ کام کریں تو اسے اس طرح محنت نہ کرنی پڑے. وہاں سے چھپی ہے یہ کتاب، اور ڈین سٹینلے نے اسی آیت کریمہ کے متعلق اس نے خود لکھا ہے کہ میں جب گیا ہوں جزیرہ سینا میں تو 10 اور 15 فٹ کے قریب کا پتھر ہے، اور اس میں 12 سوراخ ہیں
جن کا مسلمانوں کے قرآن میں ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہاں سے 12 چشمے پھوٹے. ہم یہ ساری تحقیق اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ کوئی ثبوت اس بات کا مل سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ساری زندگی حرمین شریفین کے حجاز مقدس کے علاقے سے باہر نہیں گیا، جسے صحرائے سینا کی خبر تک نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فانفجرت من 12 عینا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا؟ یہ تو اب جو نئی تحقیقات ہو رہی ہیں ہسٹری وائز، یہ بتاتی ہیں. تفسیر کے لیے اب ایک علم جو نیا پیدا ہو گیا ہے نا، جسے آثار کا علم کہتے ہیں، اثریات کیا کہیں گے، یہ جو کھدائیاں ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، آرکیولوجیکل، جی آرکیالوجی، یہ جو علم اب نیا آیا ہے یہ پہلے نہیں تھا. تو مسلمان جو کچھ لکھتے تھے وہ روایات تھیں، سنا ہوا تھا. اب یہ چیزیں ایک ایک کر کے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اسلام کے لیے بہت بڑا کام ہے تاکہ بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، کوئی ان کے پاس اس وقت کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کی وحی کے، اور کیا چیز ہو سکتی تھی. ڈین اسٹینلے نے یہ جو لکھا ہے کہ 12 سوراخ میں نے خود دیکھے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے یہ اس کی تصدیق. فانفجرت من 12 عین، اور اس میں سے پھوٹ پڑے 2 اور 10 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے مشرب، کہاں سے اس نے پانی کو پینا ہے. کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. اب دیکھیے یہ کلو کا لفظ تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے. پہلی 2 مرتبہ کو ذرا تلاش کریں، ابھی پچھلی آیت میں آیا تھا. کہاں آیا ہے؟ کلو من طیبات 57 نمبر آیت میں آیا ہے، 58 میں بھی آیا ہے، 58 میں، ہاں جی 58 میں بھی آیا ہے اور 57 میں بھی آیا ہے. 2 جگہ آیا ہے نا. ان تینوں جگہ میں فرق کیا ہے؟ 57 سے شروع کرتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے بادل کا سایہ تمہارے اوپر کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. یہاں صرف کھانے کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں دیکھیے کہ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ. ٹھیک ہے. اور اس آیت کو دیکھیں، یہاں پر ایک لفظ زیادہ دے دیا کہ کلو وشربو، اور ہم نے کہا کھاؤ اور پیو، کیونکہ وہاں پانی کا تذکرہ نہیں ہے نا، تو اس لیے وشربو کا لفظ وہاں نہیں آیا. یہ دیکھا، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جہاں پہ پانی کا تذکرہ نہیں تھا وہاں پینے کی بات بھی نہیں کی، اور جہاں پانی کا تذکرہ آیا ہے وہاں کلو کے ساتھ وشربو بھی آ گیا کہ کھاؤ اور پیو. یہ نقطے سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ خدا کی کتاب ہے نا. من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا، اور مت پھرو زمین میں مفسدین، شرارتی بن کر. زمین میں شرارت نہ کرو. رزق اللہ، رزق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتایا کہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا یہ ہم دے رہے ہیں، یہ تمہارے اپنی زور بازو کا محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہم دے رہے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. جہاں تو ہے ہی ہے کہ اللہ ہی دے رہا تھا. جتنی نیکیاں، جتنے انعامات انسان زندگی میں دیکھتا ہے نا، ایک بار یہ اصول کے طور پر طے کر لے کہ میں پوری زندگی کسی چیز کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کروں گا. بس
یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے نماز پڑھی، یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے خیرات کی، یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اتنے پیسے۔ یہ طے کر لے اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ جتنے خدا کے انعامات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، اس کی نسبت میں اپنی طرف نہیں کروں۔ اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ کی توفیق تھی، خرچ کر دیا۔ یہ پیسے اللہ کا انعام ہے جو مجھ پہ ہوا، یہ اولاد اللہ نے دی، سب کی سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے، بس خیر اسی میں۔ جب اپنی طرف کرے گا نا کہ میں، تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں شرارت پیدا ہوتی ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ تم اتنے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو آدمی میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور کبر کا نتیجہ، اس کا انجام ذلت ہوتا ہے، عزت نہیں۔ اور دوسرے، انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب پتا ہوتا ہے نا کہ یہ پیسہ میرا نہیں، اللہ نے دیا ہے، تو ڈرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ آپ کی عنایت ہے، پتہ نہیں کس وقت ہٹ جائے، نافرمانی نہیں کرتا۔ پتا ہوتا ہے یہ اولاد اللہ نے دی ہے، تو انسان بنا رہتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے، میری تھوڑا ہی ہے۔ تو کبھی بھی اچھائیوں کی، نیکیوں کی، خدا کے انعامات کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، اللہ کی طرف کرتا رہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا۔ تو اس لیے فرمایا رزق اللہ، اللہ کا رزق، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، عصی کے معنی فساد میں حد سے گزر جانا۔ یہ جو عیش ہے، عیش کا لفظ ہے عربی کا، اور یہ فساد سے بھی بدتر چیز، شدید فساد۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں شدید فساد نہ مچاتے پھرو۔ جس پہلو پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ مچانا، کھانے پینے کو جب مل گیا ہے تو دیکھو اب یہ تم حرکتیں نہ کرنا۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ ہو میں کسی ایسے شخص کو پاؤں نہ، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو، اور جب میری حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ کہے اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے ہم اسے مانتے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اور یاد رکھو اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور میں نے بھی، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے بھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توند ٹھیک ہو جاتی ہے نا، پھولی بھی ہوتی ہے اور تکیہ لگاتا ہے ٹیک، تو اس کا مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کھاتی پیتی شخصیت ہے۔ تو جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، پھر تو نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، اور تحقیق کی زد جا کر پڑی حدیث پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو ارشاد فرمایا ایسے نہ ہو قیامت کے قرب میں تم کسی شخص کو دیکھو وہ ایسے بیٹھا ہوا ہو، یہ ہے کہ کھانا پینا سب چیزیں اب مل گئی ہیں، اب شرارتیں نہ کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب یہ دوسرا عذاب اب یہاں سے شروع ہوا، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہرگز نہیں ٹھہر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ یہ دوسرا عذاب ہے نا، 8 انعامات پورے ہو گئے، اب دوسرا عذاب، پہلا عذاب گزر چکا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ایک کھانا تو نہیں تھا، کھانے تو 2 تھے، لیکن ایک کیوں کہا گیا؟ چونکہ وہ روز ایک ہی چیز مل رہی تھی، دونوں کھانے یکساں مل رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تعبیر یہ کر دی کہ 2 کی بجائے اسے 1 کہا، اور عدد مراد نہیں، مراد ایک ہی قسم کا کھانا جو روز ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے، من و سلوا، اس پر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے۔ یہ یاد رہے کہ سارے واقعات ترتیب سے بیان نہیں ہو رہے، قرآن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ پہلے صحرائے سینا میں یہ ہوا، پھر صحرائے سینا میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔
بلکہ وہ یاد دلا رہا ہے، عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے، انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا. تو اس لیے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی ان پہ آیا ہے، وہ وقت یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ، وہی آگے نا وَإِذْ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر پہ آئے گا، وہاں تک کہ اللہ برابر چلے جا رہے ہیں ہر جگہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم ہرگز ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار سے دعا مانگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے کہا کہ نبی کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہا آپ اللہ سے مانگیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے. اور قرآن نے چونکہ ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد اس کا رد نہیں نہ کیا، تو تفسیر میں یہ اصول ہے شریعت میں کہ قرآن جس چیز کو نقل کرے کسی بھی قوم سے اور بغیر اس پر تبصرہ کیے، بغیر اس کا رد کیے ہوئے گزر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے. یہاں پہ کوئی تبصرہ نہیں اللہ نے فرمایا، بس بات اتنی بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعا مانگ اپنے پروردگار سے. اس لیے فقہا نے اور مفسرین نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، یہ دلیل ہے اس کی. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہی ہیں دعا کے لیے، یہ وہ جائز صورت، اس کی دلیل یہاں سے بھی انہوں نے لی ہے. اور حدیث میں تو بے پناہ جگہ آیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عمرے پر جا رہے تھے 9 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی، میرے بھیا، مجھے دعاؤں میں بھول نہ جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ کہا نا یا اخیہ، میرے بھیا، میرے چھوٹے بھائی، لو کانت بحد دنیا، پوری دنیا مل جاتی مجھے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے ان کے اس لفظ سے خوشی ہوئی کہ مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی. تو دعا کی درخواست زندہ سے کرنا، اس کا ثبوت جواز یہاں سے بھی دیا گیا. مما تنبت الارض، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے وہ کھانے کو ملیں، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے. تھے تو یہ سارے زراعت سے تعلق رکھتے تھے، مصر میں زرعی زمینیں تھیں، غلامی کا بھی بڑا طویل عرصہ دیکھا تھا. اس لیے اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ من بقلہا، ساگ، بقل عربی میں کہتے ہیں سبزیات کو، اس کے لیے خاص لفظ بھی ہے انگلش میں، ہیں جو سبزیاں ہوتی ہیں، جو گرین چیزیں، جو سلاد ہوتا ہے کھانے کا، ویجیٹیبلز تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا نا. اچھا یاد آیا تو بتاؤں. من بقلہا، انہوں نے کہا زمین سے جو سبز چیزیں اگتی ہیں اس کے متعلق. اچھا یہ ہا کی ضمیر آپ نے دیکھی ہے؟ یہ آپ کو سمجھ تو آ رہا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سیکھیے اس کو. من بقلہا، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ مما تنبت الارض، جو چیز اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اس زمین کی سبزی سے. ہا کی ضمیر جو ہے نا اس کا مرجع یہ ہوگا کہ اس زمین سے جو سبزی اگتی ہے وہ، وقصائہا، اور قصائہا اس کی یعنی زمین کی ککڑیاں. ککڑی سمجھتے ہیں؟ تریں، کھیرے، کوکمبر، اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے. سیلری ہر مہینے جو ملتی ہے، ٹھیک ہے. تریں، کھیرے، اس قسم کی چیزیں. حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھیرے پسند تھے.
تریں پسند تھی، وہ یہی چیز ہے. کدو کی بھی روایت ہے نا، ہاں، تو لوگوں نے صرف کدو ہی کی روایت سنی ہے، یہ روایت شاید نہیں سنی. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند تھیں. اور حدیث میں آیا ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہماری زمین میں کھیرے اور یہ تریں پیدا ہوئیں، تو میری ماں نے مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں ایک چنگیر میں، چنگیر سمجھتے ہیں جی، ڈلیا، ڈلیا بھی نہیں سمجھتے کیا؟ وہ ایک، چلیے جو بھی ہے، حدیث میں آیا ہے میں اس میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. میری والدہ نے جو ہدیہ بھیجا اس سے بڑے خوش ہوئے، اور جب میں چلنے لگی تو آپ نے مجھے وہ سونے سے بھر کے دی. یہ تھی سخاوت کہ وہ لائی کیا تھی اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے بھر کے دیے. فرمایا وقصائہا، اور ساگ اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں. فوم کے دو ترجمے کیے گئے. ایک تو فوم کا ترجمہ اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے سوم، اور سوم سے مطلب تھوم، لہسن، ٹھیک. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے فوم گندم، گیہوں. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وقصائہا وفومہا، ہمیں زمین سے جو چیزیں کھانے کے لیے ملنی چاہیے، نمبر 1 سبزیاں، نمبر 2 کھیرے یا تریں، نمبر 3 گیہوں یا لہسن، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور اس کا پیاز. تو ترجمہ یہ ہوا کہ ان چیزوں، دعا کر دیجئے ان چیزوں کے لیے تم بت جنہیں زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ساگ ہوا، وقصائہا، اور کھیرے ہوئے، وفومہا، اور گندم ہوئی، وعدسہا، اور مسور کی دال ہوئی، وبصلہا، اور پیاز ہوا. یہ ہوا جو ہم اضافہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ضمیر بار بار ادھر لوٹ رہی ہے، زمین کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ اس سے. تو ان کا ان چیزوں کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے. اور یہ چیز بائبل میں بھی آئی ہے. بائبل میں البتہ یہ آیا ہے کہ وہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بیچارے چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اب وہ کون ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو دے گا، اور مچھلیاں کہاں سے ملیں گی، اور مفت ہم مصر میں کھاتے تھے، اور کھیرے کہاں سے ملیں گے، اور خربوزے کہاں سے ملیں گے، اور وہ پیاز اور وہ لہسن، اور ہم تو مر جائیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی. یہ جو ہا کی ضمیر آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہ چونکہ زمین کی طرف راجع ہو رہی ہے نا، لوٹ رہی ہے، اور اردو میں اس کا کوئی ایسا ہے نہیں. اسی وجہ سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا کر دیا ہے، بقل، قصہ، فوم، عدس اور بصل کا، پیاز، لہسن وغیرہ وغیرہ. حضرت نے ایسے ترجمہ کیا ہے اور اس ضمیر کو گویا ان نے ساکت کر دیا ہے. قال اتستبدلون، بولے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ارشاد فرمایا کہ اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو کم درجے کی ہے. دنا عربی میں کہتے ہیں نا قریب ہونے کو. تو جو چیز قریب ہے یعنی کم درجے کی چیز ہے. دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آ جاتی ہے قریب میں. ثم دنا فتدلی، قرآن میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور قریب ہوئے سورہ نجم میں. اتستبدلون الذی ہوا ادنا، اور تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم درجے کی ہے، بالذی، اس کے مقابلے میں ہوا خیر، جو چیز بہتر درجے کی ہے. کیا تم یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہو، یہ لینا چاہتے ہو؟ اس کے لیے اہبطوا مصرن، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں. مصرن جو ہے نا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ. اور یہاں پر انگلش ترجمے میں کئی جگہ آپ ایک غلطی دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ایجپٹ سے کر دیا ہے کہ تم ایجپٹ میں اتر جاؤ، ایجپٹ واپس چلے جاؤ. اور یہ چیز بعض ہمارے مفسرین سے بھی ہو گئی ہے کہ انہیں حکم ہوا مصر چلے جاؤ، حالانکہ مصر سے مراد یہ مصر نہیں، مصر سے مراد لغت میں جو شہر ہوتا ہے نا، اسی لیے مصرن آیا ہے کہ تنوین ہے، اس میں تنوین جب آ گئی تو یہ کامن ناؤن ہو گیا نا. کامن ناؤن کا مطلب کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، یعنی جس جگہ تم اب ہو اس کے قرب و جوار میں جو چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہیں کسی میں بھی چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ اتر پڑو تو تمہیں مل جائے گا مَا سَأَلْتُمْ جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے وہ مل جائے گا. اَتَسْتَبْدِلُونَ کا جو لفظ ہے استبدال کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے بدل دینا. تو انہوں نے کہا تم اترو اور پھر تمہیں کسی بھی جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی، تم انہیں استعمال کر لو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور اس بنی اسرائیل پر جما دی گئی ذلت والمسکنہ اور محتاجی. ضربت ماری گئی، لگائی گئی، چپکائی گئی. اور ضربت اصل میں استعمال ہوتا ہے جیسے کیچڑ دیوار پہ لگایا جاتا ہے نا، پھینکا جاتا ہے زور سے گارا تاکہ وہ جم جائے، اس طرح ان کے منہ پر مار دی گئی. با محاورہ ترجمہ. اور با محاورہ یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ چپکا دی گئی ذلت اور اس کے ساتھ ساتھ مسکنت، دونوں چیزیں ان کے ساتھ چپکا دی گئیں. وباؤ اور یہ آئے، باؤ کا مطلب وستحقو یعنی انہوں نے اپنے آپ کے لیے حق ثابت کر دیا، واجب ہو گیا ان کے لیے بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کے لیے ثابت ہو گیا. ذلہ اور مسکنہ دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. ذلہ کے معنی ہے خواری کے، رسوائی کے، اور مسکنہ سے مراد فقر ہے، فاقہ ہے. علیہم ان کے اوپر. اب یہ کون لوگ ہیں جن پر ذلت اور مسکنہ اور ذلت اللہ نے دونوں فرمایا؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل جو تھی وہ پوری قوم تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب یہودی ہوں. یہ ہے اشکال جو پیش آتا ہے لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت اللہ نے چپکا دی، اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ اصول کی بات جو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق ہے، اگر اس فرق کو آپ پیش نظر رکھیں گے قرآن پاک کی یہ آیات حل ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ جو ذلت اور جو چیزیں تھیں وہ بنی اسرائیل ایک متعین قوم تھی، اس کے ساتھ ہوا ہے ذلت اور مسکنت. اور ایک ذرا سا فرق کی ہے بنی اسرائیل اور یہودیوں میں، لیکن اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے نا، واقعی اللہ کا کلام ہے. اتنی باریکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی. انہوں نے تو کہیں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ تو اللہ نے تعلیم دی تھی. یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے لیے وحی کی دلیل ہے کہ ایسے ایسے باریک فرق یہاں آئیں. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو ذلت اور مسکنت لگا دی، اور وہ باؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پہ ہوا اپنے ہی جیسے لوگوں کے ہاتھوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سبق سیکھنے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، انہوں نے صبر نہیں کیا، انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی طرح کا کھانا ہم صبر نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ مصیبت بھی نہیں تھی، وہ تو شکر کی بات تھی کہ بغیر کسی محنت کے کھانا مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو جو مصیبت پہ صبر نہ کرے اور اللہ کا انعام جب ہو تو اس پر شکر نہ کرے، اس کے لیے بڑی عبرت ہے اس میں کہ اللہ کی ان باتوں پہ جو راضی نہیں رہتا نا، پھر یوں ذلت اور مسکنت چپک جاتی ہے، چپک جاتی ہے اس کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ذالک بانہم،
اور یہ سب اس لیے ہوا کہ کانو یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے. یکفرون استعمال فرمایا، یعنی مطلب یہ کہ منکر ہو گئے تھے. ذالکا، یہ جو خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی نشانیاں، معجزات آئے، اس کا انکار. خدا کی کتاب، اس کا انکار. طور پہ چلے گئے، آواز آئی، اس کا انکار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان، اس کا انکار. یکفرون بآیات اللہ، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں سے پہ جمے رہے اور آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر حق کے، بغیر وجہ کے ناحق قتل کر دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کو. یہ ہے وہ دوسرا سیاہ ان کا کارنامہ ان بنی اسرائیل کا، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا بغیر الحق. ایک تو لفظ آیا ہے کانو، اور کانا عربی میں بالعموم ماضی میں جب داخل ہو تھا کے معنی میں، تو وہاں پر وہ فائدہ دیتا ہے دوام کا، کنٹینیوسلی، استمرار کا، کہ مسلسل یہ ہوتا رہا. تو کانو یکفرون بآیات اللہ، وہ مسلسل اللہ کی آیات سے انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور مسلسل قتل کرتے رہے انبیاء علیہ السلام کو بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی وجہ بھی ہے کسی نبی کو قتل کرنے کی؟ اللہ نے جو فرمایا بغیر الحق، کہ بغیر وجہ کے قتل کرتے رہے، تو کیا کوئی وجہ بنتی ہے کہ کسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے؟ مفسرین کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں بنتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے تاکہ ان کی شرمندگی میں اضافہ ہو اور انہیں جرم کی سنگینی کا احساس دلایا جائے کہ تم نے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، خود تمہارے پاس بھی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. کوئی پوچھتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ بہت مرتبہ فرد کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے اور قوم کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے پر جب آ جاتا ہے نا، تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس کر رہا ہے. نفس کے تقاضے سے جو گناہ ہوتے ہیں اور شیطان جن گناہوں پر لاتا ہے، دونوں میں یہ بڑا فرق ہے. نفس اندھا ہے، دلیل نہیں دے سکتا، اور شیطان مکار ہے، دلیل بھی سمجھا دیتا ہے. کہ کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کیا، بتانا اس لیے کیا ہے. چوری کی، کوئی پوچھے کیوں کیا، تو بتانا کھانے کو نہیں تھا اس لیے چوری کی. کیا کرتے، جاب نہیں تھی. اور نفس جن گناہوں پر لاتا ہے نا انسان کو، اندھا ہے نا، دلیل نہیں دے سکتا. انسان کے نفس میں یہ بڑی خامی. اور اسی طرح حقوق العباد میں خاص طور پہ علیہ باللہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں نا، کوئی دلیل نہیں ہوتی. زمین پہ کسی کی قبضہ کر لیا گاؤں میں، اب اسے کہ کس وجہ سے آخر یہ زمین کسی کی ہے، فلاں کی ہے، یہ کاغذات ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے کیوں قبضہ کر لیا؟ کوئی دلیل. دلیل صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ حکمرانی، طاقت کا نشہ. کسی کمزور کو مار دیں، کوئی پوچھے اس کی دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے بس. اور اس کا انجام وہ نکلتا ہے جو یہاں آگے چل کے ارشاد فرمایا. اللہ تعالی نے بلکہ پہلے کہہ دیا کہ ذلت اور مسکنت آ جاتی ہے ان قوموں اور ان افراد میں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے بغیر کسی وجہ کے. ذالک بما عصوا، ذالک یہ اشارہ ہے کفر کی طرف. وہ قتل اور کفر کیوں ہوا؟ بما عصوا، اس لیے کہ نافرمانی کرتے رہے. وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھے ہوئے تھے. اس آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ترتیب سے کی. ان پر ذلت اور مسکنت آ گئی، کیوں؟ اور اللہ کا غضب آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا خدا کی آیات سے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. اس وجہ سے وہ ذلیل ہو گئے.
اچھا یہ قتل کیوں ہوا، یہ انکار کیوں ہوا؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے. تو نافرمانی تو یہ بھی تھی، کفر اور قتل یہ نافرمانی نہیں تھی. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع کیا اور توبہ نہیں کی، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ ذالک بما عصوا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہوں پر پہنچ گئے، قتل پہ انبیاء علیہ السلام کے، اور پھر کفر پہ پہنچ گئے. اور یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ پہ جرت کرتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے کبیرہ گناہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر خدا سے معافی نہیں مانگتا تو پھر ہوتے ہوتے کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے آگ جو ہے نا وہ تباہ کرتی ہے انسان کو، تو ضروری نہیں کہ پورا الاؤ ہی ہو، کبھی کبھی ایک چنگاری بھی کافی ہو جاتی. تو چھوٹے گناہ پھر بڑے گناہ پھر اس کے بعد کفر آ گیا. اسی لیے دو مرتبہ ذالک بانہم ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جاتے تھے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی. قتل تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا، تیسرے نبی تھے نا، تو انہوں نے تو اپنے زوم میں قتل کر دیا. وہ تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا کیونکہ وہ رسول تھے، اور رسول جو ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قتل نہیں ہوا کرتا. رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ہوا کرتا. تو اس لیے ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ کانوا یعتدون، حد سے بڑھ گئے تھے، مسلسل سرکشی تھی، مسلسل خدا کی نافرمانی تھی. اور اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. اور بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات، وہی جس کی تشریح ہم نے آپ سے عرض کر دی، بیضاوی نے اس چیز کو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا رہے، جہاں نیکی کا موقع ملے کرتا رہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی نا، یہ بڑی نیکیوں کی طرف لے جائیں گی. بڑی نیکیاں آ جائیں گی، ایمان اور پختہ ہو جائے گا. دونوں طرف یہی قاعدہ ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، بڑوں سے بچ جائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہے، نتیجہ یہ کہ آگے کو بڑی نیکیاں ہو جائیں گی اور ایمان اس کا پختہ ہو جائے گا. یہاں تک ہو گیا تھا. 61 تک ہم کر چکے تھے نا کہ انعامات کتنے، اللہ کے 8 انعامات اور 2 عذاب. ٹھیک ہے جی، ابھی تھوڑی دیر ہے.